السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 61 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زاویار خانزادہ اس کے پیٹ پر اپنا ایک گھٹنا رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل رکھے۔ اسے خون آشام نگاہوں سے گور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میری عورت، میری عزت۔ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں اتنی آگ دہک رہی تھی کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا تھا۔ اس کا 2 ٹکے کا گارڈز اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنی پسٹل پوری قوت سے اس کی آنکھوں پر مار گیا تھا۔ اجمل کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، بتا مجھے، اتنی ہمت کیسے کی تو نے؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ میری عورت ہے۔ زاویار خانزادہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا سر پیچھے سے پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ اجمل چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ ان ہاتھوں سے تو نے میری عورت کے بالوں کو چھوا تھا؟ زاویار خانزادہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی انگلیاں ایک ایک کرتے اپنے ہاتھ میں دبائے مروڑتے ہوئے توڑ گیا تھا۔ چٹخ چٹخ کی آوازوں کے ساتھ اجمل کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھی۔ عائش کمبل کے اندر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مٹی سے اٹا ہوا کمبل منہ پر لینے سے اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ کھانسی کا دورہ سا جیسے پڑ رہا تھا، مگر وہ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ وہ خود چاہتی تھی اس انسان کو زاویار موت سے کم کی سزا نہ دے۔ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے آیا تھا۔ ایسا انسان اس کے نزدیک رحم کے قابل ہی نہ تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے بالوں سے نفرت تھی، جسے وہ جنسی خواہش کے احساس سے چھو رہا تھا۔ اپنی بے بسی یاد آئی تھی۔ وہ کیا کر لیتی آخر، اگر وہ اس کی چیخ پر ڈر کر نہ بھاگتا؟ وہ اسے اپنے شکنجے میں کستے، کیا کچھ کرتا اس کے ساتھ؟ عائش کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے آرس پر پھسل رہے تھے۔ اسے اپنے بالوں سے نفرت نہیں، زاویار خانزادہ سے بھی شدت سے نفرت ہو رہی تھی، جس کی عزت ہوتے ہوئے بھی اسی کی حویلی میں کسی نے چھونے کی کوشش کی۔ اس کے نزدیک زاویار خانزادہ شوہر کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ سردار کہلانے کے بھی لائق نہ رہا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ اسے زاویار خانزادہ کی دہشت سے بھی خوف آ رہا تھا۔ کتنے ہی احساسات اس وقت کے اعصابوں کے ساتھ جکڑے ہوئے اسے بدحال کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، اجمل درد کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ کروں گا معاف تجھے، پہلے بتا ہمت کیسے کی تو نے میرے عورت کے ساتھ یہ سب کرنے کی، یہ سب سوچنے کی؟ یہ شیطانی دماغ کیسے چلا؟ بتا مجھے، میری بیوی، میری عزت کو چھونے کا سوچا بھی کیسے؟ زاویار خانزادہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دہاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف گھماتے اس کی ٹانگ پر فائر کر گیا تھا۔ اجمل کی فلک شگاف چیخوں کے ساتھ عائش کو کمبل کے اندر کھانسی کا پھر سے دوڑا پڑ چکا تھا۔ وہ کمبل منہ پر ڈالے گردن پر ہاتھ رکھے کھانستے ہی جا رہی تھی۔ سانسیں اب جیسے بند ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دہشت اس کے وجود میں سماتے جا رہی تھی۔ بتا کیسے سوچا، کیسے میری عزت کو چھونے کی کوشش کی؟ میری بیوی، میری عورت کے بالوں کو چھوا تو نے؟ زاویار خانزادہ اس کی گردن پر پسٹل کی نوک رکھتے طیش و علم سے حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ معاف کر دو۔ اجمل پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جب تک بتائے گا نہیں، تیرے پورے وجود میں گولیوں سے چھید کرتا رہوں گا۔ بتا کیسے ہمت کی، میری بیوی، میری عزت کی طرف بڑھنے کی بھی، ادھر اس کمرے میں آنے کی کیسے ہمت کی؟ زاویار خانزادہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے 2 ٹکے کے گارڈ نے یہ سب کیا، وہ بے یقین تھا۔ میں اس طرف ہی تھا، ان پتھروں پر بیٹھے سگریٹ پی رہا تھا جب میں نے چیخیں سنی تھی۔ وہ اتنا کہتے رک چکا تھا، پوری بات وہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ زاویار خانزادہ کو خوف اور درد کی شدت اسے بات کرنے ہی نہ دے رہی تھی۔ بتا، زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اپنے بوٹ اس کے پہلو میں رسید کرتے چیخا تھا۔ میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا تھا، مجھے، میرا دل آ گیا۔
وہ زاویار کے خوف سے سچ بولتے زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں شرارے دوڑا گیا۔ بال بھی اچھے لگے تھے تجھے اس کے؟ زاویار خانزادہ پنجوں کے پل بیٹھتے اس کے چہرے کو بہت نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ نہیں، وہ زاویار خانزادہ کے خون ٹپکتے دیکھتے خوف سے سرنفی میں ہلا گیا۔ اچھی بات ہے نہیں اچھے لگے، زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ڈر نہیں لگا تجھے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے خوف سے؟ میرے ٹکڑوں پر پلتے میری بیوی کو چھونے کی خواہش بھی کیسے کی؟ زاویار خانزادہ نے بلبلاتے ہوئے سوال داغا۔ مجھے لگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے سسک سسک کر رو دیا تھا۔ پھر بھی تیرے جیسے بدذات نے ہمت کیسے کی؟ زاویار خانزادہ طیش و علم سے چیخا تھا۔ بتا مجھے کیسے ہمت کی سردار زاویار خانزادہ کی عورت کو چھونے کی؟ زاویار خانزادہ پھر سے سوال کرتے دہاڑ اٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر بیوی ہوتی تو یہاں اسے کوئی کیوں بند کرتا؟ وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولتے زاویار خانزادہ کی رنگت آگ کی طرح سرخ کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے اس کے سینے پر کئی فائر کر گیا تھا۔ وہ مرتے مرتے سچ بولتے زاویار خانزادہ کو جیسے ساکت کر گیا تھا۔ کمبل کے اندر عائش کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے پل بیٹھے اپنی پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر رکھ کر آہستگی سے مارتے ہوئے اپنی خون اتری آنکھیں اجمل کی لاش پر گاڑے ہوئے تھا۔ اسے دردناک موت دے کر لاوے کی طرح ابلتا خون ٹھنڈا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ابھی بھی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کا سب کچھ نکال دے۔ جس نے اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی عورت پر نظر رکھی، وہ بھی اس کی ہی حویلی میں۔ زاویار خانزادہ اپنے بڑکتا خون پر قابو پاتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے پلنگ کی طرف بڑھتے موبائل اٹھائے التمش کو کال ملائی۔ التمش، یہاں پیچھے بنے مہمان خانے والی سائٹ پر آؤ، وہ حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف بڑھتے دھیرے سے کمبل اس کے چہرے سے سرکایا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اسے روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے آہستگی سے بٹھا گیا۔ عائش کانپتے وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اس کی شال بیڈ سے اٹھائے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑائے، اس کی کلائی نرمی سے جکڑے اسے بیڈ سے نیچے اتار گیا تھا۔ عائش تھر تھر کانپتے ہوئے بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے مدِ مقابل کھڑا تھا۔ ابھی تک عائش کی نگاہ سامنے پڑی لاش پر نہیں پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے، اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ عائش اسے خوف زدہ پھٹی پھٹی محتجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی سختی کی عادت تھی اسے پورا یقین تھا زاویار خانزادہ جیسا ظالم سفاک انسان اسے اس بات کی سزا بھی دے گا۔ سردار زاویار خانزادہ بہت ظالم ہے، یہ سچ ہے۔ میں کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ بھی سچ ہے، مگر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ میں نے جو کیا ہوتا ہے اسے صرف اس کی ہی سزا دیتا ہوں۔ جس نے جو کیا تھا اسے سزا مل چکی، اس سب میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی حیران خوفزدہ بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے بولا تھا۔ پھر کس کی غلطی تھی؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ جسے دردناک موت دی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ سچ میں زاویار وہی گناہگار تھا؟ عائش ہچکیوں سے استفسار کرتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھا چکی تھی۔ وہ لب بینچے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے گرد سختی سے اپنا بازو حمائل کر گیا تھا۔ عائش اس کے چوڑے سینے سے لگے بری طرح کانپتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے سنہرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے کپ کپاتے وجود کو خود میں بینچتے جا رہا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے اس کے گرم چوڑے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ چلو، زاویار خانزادہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آگے بڑھا۔ عائش اس کے حصار میں کھنچتی یکدم رکتے زمین پر پڑی لاش کو دیکھتے فلک شگاف چیخیں مارنے لگی تھی۔ زاویار اجمل کی لاش کو دیکھتے ہنستے ہوئے اس کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ وہ عائش کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کا چہرہ سختی سے جکڑے ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ عائش اس کی ہنسی پر خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ یہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، ایسے درندوں کی لاشیں دیکھتے چیخیں نہیں مارتے ہنسے ہیں۔
وہ برفیلے لہجے میں پھنکارتے اسے خوف سے سسکی لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت بہادر بنتی ہو، میری دہشت دیکھ کر بھی ونی میں چلی آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس جانور کو مجھے یہ دہشت ناک موت نہیں دینی چاہیے تھی؟ میرا دل کر رہا ہے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے سرعام اس کی نمائش کروں۔ کیا کروں، یہ میری غیرت کی موت ہے، میری موت ہے۔ اگر کسی کو خبر بھی ہوئی کہ میری حویلی میری چھت کے نیچے کسی نے میری عزت کو چھونے کی کوشش کی، وہ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے اب گھرایا تھا۔ عائش سٹل خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک خان کی بیوی ہو، اس معاملے میں یہی سوچ رکھو، عزت کے ساتھ کھیلنے کی سزا میرے نزدیک صرف موت ہے، اور تمہارے نزدیک بھی موت ہونی چاہیے۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پشتوں میں ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ناسمجھی سے سر ہلایا تھا۔ جو لڑکی میری ونی میں اپنی مرضی سے آ جائے، برے مجمع میں اس علاقے کے ظالم جابر سردار کے بھائی پر پسٹل تان لے، وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک شیطان کے مرنے پر یوں ڈرتے ہوئے چیخیں مارے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے غصے سے گرج اٹھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ عائش نے اس کی گرج پر روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اب نہیں لگے گی، وعدہ ہے میرا۔ وہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا تمہیں سزا دینے کی، تمہیں میری حویلی سے نکالنے کی۔ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا تم پر نظر بھی ڈالنے کی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ اب چیخو گی نہیں تم؟ وہ اسے سختی سے باور کرواتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھے، اس کے جوتے اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ خان التمش اندر داخل ہوتے یکدم سٹل ہو چکا تھا۔ عائش اس کے سامنے کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے پیروں میں پنجوں کے بل بیٹھا اسے جوتے پہنا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں خون میں لت پت اجمل کی لاش پڑی تھی۔ التمش خانزادہ جیسے لمحوں میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنا رخ موڑ گیا۔ التمش خانزادہ کو اپنے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رخ موڑے دیوار کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے دیوار پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارتے جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے عائش کے کپ کپاتے وجود کو اپنے سینے سے لگائے آگے بڑھا۔ سمجھ چکے ہو التمش، کیا کرنا ہے تمہیں؟ زاویار خانزادہ نے رکتے ہوئے التمش کو ایک نگاہ دیکھتے کہا، جو دیوار پر تیش و علم سے پے در پہ مکوں سے ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر التمش خانزادہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مزید تیش و علم سے دیوار پر مکے مارنے لگا۔ وہ سیدھا دیوانے ہیں التمش، تم پر گر جائیں گی۔ زاویار خانزادہ کمرے کے باہر قدم رکھتے اسے وارن کر گیا تھا۔ گر ہی جائیں خان، التمش کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو جائے۔ التمش خانزادہ کو یہی موت ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ چیختے ہوئے پلٹتے ہوئے اپنی پسٹل سے اجمل کے ساکت وجود پر کئی فائر کر گیا تھا۔ عائش چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں پھر سے سمائی تھی۔ اس سے زاویار خانزادہ سے زیادہ التمش خانزادہ سے خوف آتا تھا۔ زاویار خانزادہ پلٹتے ہوئے اجمل کی لاش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ عائش کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب وہ جبڑے بینچے غیظ و غضب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ رنگت میں انار دہک رہے تھے، پیشانی کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ عائش اس کی فولادی بے رحمانہ گرفت میں اس کے باری قدموں کا ساتھ دیتے سسکتے ہوئے ان پتھروں پر بمشکل بھاگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کی کلائی بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے زنان خانے کے داخلی دروازے پر اپنا باری بوٹ والا پاؤں مار گیا تھا۔ لکڑی کے باری دروازے کے دونوں پٹ کھلتے شدت سے لرز اٹھے تھے۔ دروازے کے بیچ لگا ہوا فینسی گلاس ٹوٹ کر فرش پر چکنا چور ہوا تھا۔ عائش اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے لرزتے ہوئے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے بکھرے کانچ پر قدم رکھ چکی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی تابانہ خانم اور زرقا خانم لرزتے ہوئے صوفوں سے اٹھتے تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار ان دونوں کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی شال اتارتے ہوئے عائش کے وجود پر اس کی اوڑھی ہوئی شال پر ہی اڑا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سب کو جتاتی سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کے گرد اپنی شال اڑاتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بہن چکا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے دونوں بازو اس کے گرد سختی سے حمائل کیے ہوئے اپنی سرد سرخ نگاہیں تبانہ خانم اور زرقا خانم پر گاڑے ہوئے تھا۔
عائش اس کے سینے میں قید اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ سفاک انسان اسے سختی سے خود میں قید کرتے جا رہا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو لاؤنج کے بیچ عائش کو اپنے سینے سے لگائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ زاویار، تم ہوش میں ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ تم مغرب میں نہیں رہتا۔ تبانہ خانم بلکتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن کو اس طرح مان دے گا، یوں استحقاق سے اسے اپنے سینے سے لگائے گا؟ وہ ونی میں نہ بھی ہوتی پھر بھی زاویار خانزادہ کیسے یوں سب کے سامنے اپنی عورت کو سینے میں بھر سکتا تھا؟ ہوش میں لانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ مغرب میں نہیں رہتا، مشرق میں رہنے کے قاعدے قانون آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ سب کو، یہ میری عزت ہے، میری عورت۔ وہ عائش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے حلق کے بل دہاڑ تھا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ زنان خانے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ حویلی کے اندر 2-3 ملازمائیں حویلی میں ہی موجود تھیں، جو بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ عائش اس کی شال جکڑے اسے بیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے باہوں سے آزاد کرتے اس کی کلائی بہت سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ عائش کو اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں ٹوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، یہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے زاویار۔ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کے مقابل آتے اپنی چادر سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولتے اسے جیسے یاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا لگا تھا مقابل اپنے کی بائی کی موت بھول گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا مورے، وہ سب ہے یہ، مگر اس سے پہلے یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، میری عورت ہے، جسے آپ نے رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکال دیا۔ افسوس ہے مجھے یہ سب آپ نے کیا۔ یقین نہیں آ رہا یہ سب میری مورے نے کیا، جو کسی کے ساتھ اتنا پاک ظلم کرنے کا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ظالم میں ہوں مورے، مگر میری مورے تابانہ خانم تو بندوق کی گولی سے لرزتے ہوئے آلیان خان کے سینے میں سما جاتی ہیں۔ وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ زاویار خانزادہ تابانہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے، سر نفی میں ہلاتے تعصب سے بولا۔ وہ اپنی فولادی گرفت میں ابھی تک عائش کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا، جو بھوک، نقاہت، سردی، خوف سے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ارتضیٰ کی بے بسی یاد آتی ہے، اس کی دردناک موت یاد آتی ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے زاویار۔ تبانہ خانم بلبلاتے ہوئے اسے اپنے زخم دکھاتے چیخ اٹھی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا آپ کا غم بڑا ہے یا نہیں، مگر آپ سب کان کھول کر سن لیں۔ آئندہ آپ میں سے کسی نے بھی عائش کو سزا دی، اسے کچھ بھی کہا، مورے خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار خانزادہ خون اتری آنکھوں سے زرقا خانم اور تبانہ خانم کو دیکھتے دمکی آمیز لہجے میں اور آیا تھا۔ کیا کرو گے تم زاویار؟ اپنی مورے کو سزا دو گے؟ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کی بات پر اپنے حواس کھوتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ہاں سزا دوں گا، ایک بیٹا نہیں ایک سردار سزا دے گا، زاویار خانزادہ جواباً سرد لہجے میں بولتے تبانہ خانم کی مٹھیوں میں اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑوا گیا تھا۔ وہ بے یقین ہوتے زاویار خانزادہ کے ہاتھ میں عائش کی کلائی دیکھ رہی تھی، جس پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی مورے کے ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ زرقا خانم یہ سب دیکھتے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ اس کا مقام میرے نزدیک جو بھی ہو، مگر آپ سب کی نگاہوں میں اس کا مقام سردار زاویار خانزادہ کی عورت کا ہونا چاہیے۔ وہ عائش کی کلائی کھینچتے زرقا خانم کی طرف بڑھتے، ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ یعنی ملکوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اپنے بیٹے کو بچا کر صحیح چال چلی۔ اس کے حرامی باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو ونی میں دے کر، دونوں باپ بیٹی نے بہت سوچ سمجھ کر شطرنج رچا تھا۔ جانتے تھے تم ایک دن اس کی خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک دو گے، وہی ہوا۔ سردار زاویار خانزادہ سب کچھ بھول گیا۔ عائش مصطفیٰ ملک کو گالی ملنے پر زرقا خانم کو گلابی آنکھوں سے دیکھتے اپنی کپ کپاتی مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ میں کیا بھولا ہوں کیا نہیں تائی جان، اس کو جانے دیں۔ اتنا یاد رکھیں، دادا جان مرتے ہوئے اپنا سب کچھ میرے نام کر کے گئے تھے، تبریز چاچا کے نام 2 کوڑی بھی نہیں کی تھی۔
وہ تو انصاف کے تقاضے کچھ حد تک پورے کرتے، میں نے زرق کے نام بہت حد تک اس کا حق کر دیا تھا، مگر دادا جان کی شرط کے مطابق میں جب چاہوں اس سے سب کچھ 1 سیکنڈ میں واپس لے سکتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کی دھمکی پر زرقا خانم بلبلا سے اٹھی تھی۔ عائش کو آئندہ حویلی سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں زرق سے سب کچھ واپس لے لوں گا، وہ میرے ایک حکم پر نظریں جھکائے میرے نام سب کچھ کر دے گا۔ اچھی طرح جانتے ہیں آپ زرق کو، وہ مجھے لے کر کیسا ہے۔ زاویار زرقا خانم کا لال ببو کا چہرہ دیکھتے انہیں ان کی فطرت کے مطابق دھمکی دیتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ آج ان کی دکھتی رگ کو دبا گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے زاویار، وہ بھائی ہے تمہارا، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم اس سے اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ زرقا خانم نے سرخ چہرے کے ساتھ بلبلاتے ہوئے کہا، آئندہ اگر آپ میں سے عائش کو میری غیر موجودگی میں حویلی سے نکالا، میں سب کا انتظام اپنی دوسری حویلی میں کر دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں دہاڑتے ہوئے عائش کی کلائی تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم کو لگا تھا ہمارا بیٹا اپنی مورے کو سینے سے لگاتے اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرے گا، مگر ہمارا بیٹا کو ہمارا غم اپنا مورے نظر ہی نہیں آیا۔ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کی پشت دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ زاویار اتنی صفاکی، اتنی بے حسی کی امید نہ تھی۔ وہ خون بہا میں آئی عورت کو لے کر اتنا حساس تھا، انہیں تو خبر ہی نہ تھی۔ مجھے بھی لگا تھا میری مورے میری عزت کا خیال خود سے بڑھ کر کریں گی، مگر آج پتہ چلا میری مورے اپنے غم میں میری عزت ہی بھول گئیں۔ وہ رکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تھا، ایسا بھی کیا کر ڈالا، یہ آیا ہی ادھر سزا بھگتنے کے لیے، بنی میں آیا ہوا عورت کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ زاویار کہ تم آج بھول گیا کہ یہ ونی میں ہے، یہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمارا بیٹا ارتضیٰ پر برے مجمع میں پسٹل تانا تھا۔ یہ خون بہا میں صرف نہیں آیا بلکہ یہ بھی قاتل ہے، ہم کو یقین ہے۔ تابانہ خانم نے زاویار خانزادہ کے مضبوط گرفت میں عائش کی کلائی دیکھتے شدت گریہ سے سوال داغتے ہوئے کہا، ہوتا ہوگا ایسا سلوک، کرتے ہوں گے سب ایسا سلوک، مگر عائش کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قاتل ہے، اس کی تفتیش میں خود کر لوں گا، جو قاتل کی سزا ہوتی ہے وہی ملے گی، مگر میرے ہاتھوں سے آپ میں سے کوئی اسے انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ پلٹتے ہوئے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ عائش اس کی بات اس کی چیخ پر بری طرح لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اگر اس کی کلائی نہ تھامی ہوتی وہ اب تک زمین بوس ہو جاتی۔ زاویار! علیان خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے گرجتے ہوئے زاویار کو پکار اٹھے تھے۔ خان! تبانہ خانم ہچکی لیتے ان کی طرف بڑھتے ان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سما گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا عائش کے ساتھ کیا ہوا کسی کو بھی خبر ہو، کسی کے کانوں میں اس سب کی بھنک بھی پڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنی مورے سے بات کرنے کا؟ سرداری ملتے بھول گئے ہو بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ علیان خان تبانہ خانم کو ہچکیاں لیتے دیکھتے غیظ و غضب سے دہاڑے تھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، تبانہ خانم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علیان خان کی گرج پر عائش لرزتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ عائش کو چکراتے دیکھتے وہ اس کے چکراتے وجود کو اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں سماتی جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ کسی کی عزت کرنا نہیں بھولا میں۔ آپ مورے اور تائی جان سے جواب طلبی کریں گے کہ میری عزت کو میری غیر موجودگی میں حویلی سے باہر بنا کسی پردے کے کیوں نکالا؟ عائش کی شال تک یہاں داخلی دروازے کے باہر پڑی تھی۔ آپ پوچھیں گے تائی جان اور مورے سے کہ یہ عورتیں بھی کہلانے کے لائق ہیں جنہیں دوسری عورت کی عزت کا خیال نہ ہو؟ اس سے آگے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ زاویار خانزادہ اپنی بات مکمل کرتے عائش کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے باہوں میں اٹھائے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھتے اپنے کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اسے بیڈ کے وسط میں نرمی سے لٹاتے وہ اس کے برفیلے وجود پر گرم کمبل اوڑھا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں لگا الیکٹرک ہیٹر جلدی سے آن کیا تھا۔ کمرہ تیزی سے گرم ہونا شروع ہوا تھا۔ زاویار عائش کو ایک نگاہ دیکھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خود پر لگی دھول مٹی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
ہاتھوں پر اس اجمل کا خون بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے باتھ کیبن کی طرف بڑھتے شاور آن کر گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں۔ عائش کے لفظ ابھی بھی اس کے وجود کو جلائے ہوئے تھے۔ وہ گرم پانی کے نیچے کھڑا بھیگتے ہوئے ٹھنڈا پانی آن کر گیا تھا۔ وہ اپنی پیشانی دیوار کے ساتھ ٹکائے ٹھنڈی پانی کے نیچے بھیگتے اپنے سلگتے سینے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اپنی سینڈو اتارتے زمین بوس کرتے پوری قوت سے دیوار پر مکہ مار گیا تھا۔ اس عورت کے لیے وہ اتنا پوزیسو ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، مگر آج ہو چلا تھا۔ اب اذان ملک کو بے درد موت دے کر جلد از جلد اس عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا تھا۔ نہ وہ اپنے بھائی کا قتل بھول سکتا تھا، نہ وہ اپنا بدلہ بھول سکتا تھا، نہ اس عورت کو مزید سزا دے سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ ایک قاتل کی بہن کو اپنا لے؟ وہ کسی صورت یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لب بینچے بھیگتے ہوئے اپنے جسم کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو پہنے اپنی نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جو ابھی بھی نیم بے ہوش تھی۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ وہ عائش کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے، اس پر جھکتے ہوئے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھے گیا۔ رنگت میں زردیاں سی گلی تھی، گلابی لبوں پر پیپڑیاں جمی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی ایسی نہ تھی، وہ کھلتا گلاب تھی۔ استنبول کے سمندر میں رائڈنگ کرتے اتنے قریب سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس کے جسم سے آتی خوشبو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ پاکستان آ کر بھی اکثر اس کے سنہرے بال اور ان کی خوشبو اسے بے چین کر دیتی تھی۔ پہلی لڑکی تھی جسے چھوا تھا، جس کی خوشبو محسوس کی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے عائش ملک میں کبھی تمہارے بالوں کو نقصان پہنچاؤں گا؟ وہ اس پر جھکے اس کی غلط فہمی پر مدھم سا ہنسا تھا۔ عائش ملک میں تمہارے جسم کے ہر حصے کو زخموں سے داغ سکتا ہوں، مگر ان بالوں کو نہیں۔ تم نہیں جانتی ان بالوں میں میری جان بستی ہے۔ وہ تکیے پر بکھرے اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے لبوں سے چھو رہا تھا۔ تم نہیں جانتی عائش ملک، زاویار خانزادہ نے اس سے خوبصورت بال نہیں دیکھے، سونے کے تاروں جیسے، سورج کی کرنوں جیسے، گندم کی بالیوں جیسے۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں جن سے میں ان بالوں کی تعریف کر سکوں۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھم لب و لہجے میں بولتے، اس کے خوبصورت نقوش پر اپنی سلگتی تپتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اس لیے تو اس کتے کو ایسی موت دی۔ اس نے میری عورت کے بالوں کو نہیں چھوا تھا، بلکہ وہ میری دیوانگی کو غلطی سے چھو بیٹھا تھا۔ وہ اس کے نقوش پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہرایا تھا۔ جب تک میرے پاس ہو عائش ملک، تمہاری ہر چیز میری ہے۔ مجھے کچھ عرصہ مزید برداشت کر لو، وعدہ ہے میرا۔ میں تمہیں عزت سے تمہیں تمہاری وہ زندگی دے دوں گا جیسی زندگی تم جیتی آ رہی تھی، مگر ابھی میں تم پر کوئی ترس نہیں کھا سکتا عائش ملک۔ وہ اس کے نقوش پر انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھائے اس کے چہرے پر بے رحمی سے ٹھنڈا پانی گرانے لگا۔ عائش ٹھنڈے پانی سے اسی لمحے مکمل ہوش میں آئی تھی۔ وہ اپنے اوپر جھکے زاویار خانزادہ کی سرد نگاہوں کو دیکھتے گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں۔ عائش نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھتے جلدی سے سرنفی میں ہلایا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے ریسیور اٹھائے، بٹن دبائے کان سے لگایا۔ ان کی بہت پرانی ملازمہ کچن میں ہی نیچے بستر بچھا کر سوتی تھی۔ اسے رات کے ٹائم کو جگاتا نہیں تھا، مگر ایمرجنسی کی صورت میں اسے ہی کام کے لیے بلایا جاتا تھا۔ میرے کمرے میں کھانا پہنچاؤ، زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن خان آج کچھ نہیں بنا تھا کھانے میں، کچن میں موجود زینب خاتون نے نیند سے بھری آواز میں کہا۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ نے غصے سے آئی برو اچکائے تھے۔ آج ارتضیٰ بیٹا کا سالگرہ تھا۔ زینب خاتون کی بات پر زاویار خانزادہ کے گلے میں گلٹی سبر کر مہدوم ہوئی کی تھی۔ ریسیور پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ عائش خوفزدہ نگاہوں سے اس کے سرخ و سفید گردن کی ابلی نیلی رگوں کو دیکھ رہی تھی، جو یکدم پھولنے لگی تھی۔
وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کھایا آج؟ زاویار خانزادہ اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے سوال کر گیا۔ نہیں، تبانہ خانم نے تو صبح سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، زینب خاتون دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں عائش کے چہرے پر گاڑ گیا تھا، جو زاویار خانزادہ کی بدلتی رنگت اور خون اتری آنکھوں پر سہمتے ہوئے کراؤن میں سماتے جا رہی تھی۔ مقابل کے بہت بار دہشت ناک روپ دیکھے تھے، جو آج دیکھا تھا وہ بھی الگ تھا۔ وہ دہشت ناک تھا، سفاک تھا، ظالم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹپکتا خون دیکھتے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ جو بھی ہے کچن میں لے کر آئیں۔ وہ عائش کے چکراتے وجود کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولتے۔ ریسیور بند کر گیا تھا۔ عائش نے اسے دیکھتے ہچکی بھری تھی۔ وہ اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ریسیور بیڈ وال پر مار گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخ گلے میں گونج چکی تھی۔ زینب خاتون دروازہ کھٹکھٹاتے ہاتھ میں پکڑے ٹرے اندر داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ سلگائے گہرے کش لیتے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ عائش بیڈ کراؤن میں سمائے اپنی نیلی بیگی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھی۔ زینب خاتون بریڈ کے چند سلائس کے ساتھ چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہی کھانا تھا کیا؟ زاویار خانزادہ چائے اور بریڈ دیکھتے غصے سے سلگ اٹھا تھا۔ خان صاحب، آج تابانہ بی بی نے فریج میں پڑا کچا گوشت ہر چیز ایک غریب سا ملازمہ کو دے دیا تھا۔ بہت نیاز دیا تھا انہوں نے آج۔ انہوں نے فریج کا ہر چیز دے دیا تھا اور کہا تھا اب کبھی آج کا دن کچھ نہیں پکا کرے گا۔ ارتضا بیٹا کا ہوتے آج کا دن جتنا کھانا بنتا تھا وہ نہیں رہا، تو اس حویلی میں اب سے آج کا کھانا کوئی نہیں کھائے گا۔ زینب خاتون آہستگی سے بتاتے سائڈ ٹیبل سے ٹرے رکھتے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے سگریٹ انگلیوں میں دبائے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش بری طرح کانپتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بغیر ہی دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے ٹرے کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ اگر چائے گری تو سلائس ایسے ہی کھانے پڑیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دیکھتے غرایا تھا۔ کھا لوں گی، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ وہ سسکی لیتے لرزتے ہاتھ سے بریڈ تھام گئی۔ زاویار خانزادہ اسے جبڑے بینچے دیکھ رہا تھا، جو سوکھی بریڈ کھا رہی تھی، چائے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ سوکھی بریڈ حلق سے اتارتے ہوئے اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے خوف سے کپ کپاتے ہاتھ سے چائے کے کپ کو تھامے گرنے سے بچا گئی تھی۔ ملک حلق میں پھنسا ہوا نوالہ اتارنے کے لیے بھی چائے کا گونڈ نہیں بھرا تھا۔ زاویار خانزادہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑے اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ عائش نے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نوالہ اپنے حلق سے اتارا۔ چائے کے ساتھ کھاؤ، میڈیسن لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چائے کا کپ اس کے لبوں سے لگاتے جیسے سور پھونک گیا تھا۔ اس کے مطالبے پر عائش کے جسم میں سرد لہر دوڑی تھی۔ وہ اسے آج کہاں سہنے کی مزاحمل ہو سکتی تھی بھلا؟ زاویار خانزادہ اس کی سفید رنگت کو زردی میں بدلتے دیکھتے اس کے قریب بے رحمی سے مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ دیکھتے بریڈ توڑ کر چائے میں ڈپ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ زاویار، عائش نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے پکارا تھا۔ وہ اسے سچ میں سہن نہیں کر سکتی تھی۔ کھاؤ، وہ برفیلے لہجے میں پھنکارا تھا۔ عائش اس کی پھنکار پر اسی لمحے اپنا منہ کھول گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے اب بریڈ کے بائٹس چائے میں ڈپ کرتے کھلا رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے بریڈ کھانے لگی۔ زاویار اسے تمام سلائس کھلانے کے بعد بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ پین کلرز نکالتے وہ پانی کا گلاس ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش خاموشی سے وہ گولیاں اس کی ہتھیلی سے اٹھاتے پانی کے ساتھ پھانک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے باریک قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے عائش کی نائٹی نکالی تھی۔ وہ نائٹی پکڑے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ عائش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عائش کے قریب لیٹے وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عائش نے سسکتے ہوئے اس کی بران آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟
ساری نازکی ختم کر چکا ہوں تمہاری۔ اب مجھے برداشت کرنے میں ایسی کیا تکلیف ہوتی ہے، بتا سکتی ہو؟ یہ نیلی آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپکنے لگتے ہیں؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے آئی برو جھکاتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ میرے قریب مجھے سزا دینے کے لیے آتے ہیں زاویار؟ سزا کبھی کیسے راحت ہو سکتی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولتے تھکی تھکی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بیڈ پر آتے ہی اسے اپنی گرفت میں بہت مضبوطی سے قید کیا ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ جب مجرم کو پتہ ہو اسے ہر حال میں قید کاٹنی ہے تو واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ سزا میں کمی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے اپنے پیٹ پر بٹھاتے اس کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکا گیا۔ مقابل کی خوبصورت گہرائیاں اس کا مخملی بدن دیکھتے زاویار خانزادہ کی آنکھیں پل میں مخمور ہوتے مزید سرخی چلکانے لگی تھیں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کمر کو جکڑے اٹھ کر بیٹھتے، اسے نیچے کی طرف جھکاتے اس کی خوبصورت گہرائیوں پر جھکے اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عائش کی زخمی سسکاریاں سی گونجی تھی۔ مقابل اسے بہت بے رحمی سے چھوتا تھا، آج بھی رحم نہیں کر رہا تھا نہ کرنے والا تھا۔ وہ اس کے پورے بدن پر سختی سے اپنے ہاتھوں کی بے باکی دکھاتے ہوئے اس کے جسم کو کچھ پردوں سے آزاد کر گیا تھا۔ یکدم زاویار خانزادہ کے ہاتھ رکے تھے۔ زاویار خانزادہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عائش نے اسے دیکھتے خوف سے ہچکی لی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ سیدھی طرح بتا دیتی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھاتے، خود کو تکیے پر گراتے اسے اپنے سینے پر خط کرتے، خود کو اور اسے کمبل سے ڈھک گیا تھا، مگر جبڑے بری طرح بھینچے تھے، سانسیں بری طرح پھولی تھی۔ آپ آج میرے قریب نہیں آئیں گے؟ عائش نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ پاسبل ہے؟ زاویار خانزادہ نے بڑکتے ہوئے غصے سے آئی برو چکائے تھے۔ مقابل کے بغیر رہنا عذاب تھا، وہ اس کی عادت کا مارا ہو چکا تھا۔ اب تو وہ پاگل ہونے لگتا تھا جیسے اب ہو رہا تھا، اتنا مضبوط ہو کر اس عورت کے معاملے میں جیسے کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، اپنے جسم کی خوشبو، اپنے بدن کی ہیٹنگ سے اسے پاگل سی کر دیتی تھی۔ وہ بے حال ہو جاتا تھا۔ زینب خاتون نے کہا تھا آپ شاید… وہ اس کی براؤن سرخ آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ واٹ؟ زاویار خانزادہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے دہاڑا تھا۔ دور رہو ان ملازماؤں سے، اور اسے کیسے پتا؟ وہ غصے سے بولتے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑتے اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ میں نے اس سے اپنی ضرورت کا سامان منگوایا تھا، اس نے مجھے کسی اجمل نامی ملازم سے منگوا کر دیا تھا، تب اس نے ایسے ہی ذکر کیا تھا۔ عائش اسے ہراساں نیلی آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بتا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنی رگوں میں دوڑتے آتش فشاں خون پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ اجمل کتنی کمینی فطرت کا تھا اسے اندازہ نہ تھا۔ اسے پتا تھا وہ ضروری سامان عائش کا تھا، وہ عائش کی ویلیو اسی لمحے سمجھ چکا تھا۔ وہ یہ سب کچھ لانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس کی بیوی کو اس کی پرسنل چیزیں ایک ملازم نے لا کر دی۔ زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہل چکی تھیں۔ زاویار خانزادہ اسے غصے سے پرے دھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اجمل سے منگوائی ہوئی چیزیں کبرڈ سے نکالتے کمرے میں لاتے، فرش پر پھینکتے ہوئے انہیں لائٹر کا جلتا شعلہ دکھا گیا تھا۔ عائش کانپتے ہاتھوں سے سیاہ نائٹی زیب تن کر چکی تھی۔ وہ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو پنجوں کے پل بیٹھتے ہوئے جلتی آگ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ آئندہ تمہیں جو چاہیے ہو تم مجھے بتاؤ گی، میں تمہیں کسی ملازمہ سے بات کرتے نہ دیکھوں، عورتوں سے بھی دور رہو۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ صوفے پر پڑی لیدر کی جیکٹ پہنتے وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے اسے جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے آدھے بھرے ہوئے جگ کو پکڑے وہ جلتی بجھتی آگ پر پھینک گیا تھا۔ سو جاؤ تم، اب کوئی تمہیں اس کمرے سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اور اپنی پسٹل جیب میں ڈالے کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے باری قدموں کا رخ کار پورچ کی طرف تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف تھا، جہاں آج کل تبریز خان نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اجمل کو تبریز خان شہر سے لے کر آیا تھا، اس کے حوالے سے تفتیش کرنے۔
وہ تبریز خان کے پاس جا رہا تھا۔ ایک ملازم ایک گارڈ میں ہمت کیسے آ گئی؟ وہ اس کی عورت کے قریب چلا گیا۔ آخر زاویہ خانزادہ جبڑے بینچے تند و تیز ڈرائیو کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔